السلام علیکم دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اردو مارچ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ دوستو، جون فان لی، جسے دنیا بروس لی کے نام سے یاد کرتی ہے، 27 نومبر 1940 کو امریکہ کے شہر سان فرانسسکو میں پیدا ہوا تھا۔ بروس لی کا باپ ایک چائنیز اوپرا سٹار تھا جو کہ اس وقت امریکہ کے 1 سالہ ٹور پر تھا۔ بروس لی کی فیملی 1941 میں ہانگ کانگ واپس آ گئی۔ بروس لی ایز اے چائلڈ سٹار یعنی اپنے بچپن میں ہی تقریباً 20 فلموں میں کام کیا۔ 1959 میں بروس لی امریکہ واپس لوٹ گیا جہاں اس نے یونیورسٹی آف واشنگٹن میں ایڈمیشن لے لیا اور امریکہ کے شہر سیاٹل میں ایک مارشل آرٹ اسکول کھول لیا۔ دنیا کے عظیم ترین مارشل آرٹسٹ کہلانے والے بروس لی کی زندگی انتہائی چھوٹی تھی۔ بروس لی 32 سال کی عمر میں اس دنیا سے انتہائی پر اسرار طریقے سے چلا گیا جس کے بارے میں لوگ آج بھی ٹھیک طرح سے نہیں سمجھ سکے۔ بروس لی 1970 میں امریکہ سے ہانگ کانگ واپس آ گیا اور جہاں اس کی زندگی مکمل تبدیل ہو گئی۔ یہ ہانگ کانگ کا ایک بہت بڑا ایکشن سٹار بن گیا۔ 1971 میں اس کی مووی بگ باس اور 1972 میں دی وے آف ڈریگن دنیا بھر میں مشہور ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی یہ دنیا کا سب سے مشہور مارشل آرٹ بھی بن گیا، لیکن اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کامیابی کی منزلیں طے کرنے والا بروس لی کچھ ہی عرصے میں اس دنیا سے انتہائی پر اسرار طریقے سے چلا جائے گا۔ دوستو، بروس لی ایک مارشل آرٹسٹ تھا اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن اس کی موت کیسے ہوئی انتہائی عجیب و غریب کہانی ہے۔ 20 جولائی 1973 کو 32 سالہ بروس لی ہانگ کانگ میں اپنے گھر میں ہی موجود تھا۔ تقریباً دوپہر کے 2:30 بجے فلم پروڈیوسر ریمنڈ چاؤ بروس لی کو ملنے اس کے گھر آئے۔ بروس لی اس کی ایک فلم دی گیم آف ڈیتھ پہ کام کر رہا تھا۔ ان دونوں نے 4 بجے تک کام کیا اور پھر یہ دونوں اس فلم کی لیڈنگ ایکٹریس پیتھی ٹنگ پائی کے پاس روانہ ہوئے۔ پیتھی کے گھر بھی ان لوگوں نے فلم کی سکرپٹ پر کام کیا اور پروڈیوسر رومن چاؤ وہاں سے چلا گیا۔ پروڈیوسر رومن چاؤ کے جانے کے بعد بروس لی ابھی بھی ایکٹریس پیتھی کے گھر ہی موجود تھا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ پیتھی اور بروس لی کے درمیان افیئر چل رہا تھا۔ خیر، پیتھی کے گھر ہی بروس لی کے سر میں درد شروع ہو گیا۔ پیتھی نے اس کو ایک سر درد کی گولی دی اور بروس لی گولی لے کر کمرے میں سونے چلا گیا۔ اسی طرح شام کے 7:30 بج گئے اور بروس لی ابھی بھی کمرے میں سو رہا تھا۔ اس وقت پروڈیوسر رومن چاؤ نے پیتھی کے گھر فون کیا اور اسے کہا کہ بروس لی کو اٹھاؤ، کیونکہ ان کا ایک ساتھ ڈنر کرنے کا پلان تھا۔ پیتھی نے بروس لی کو ایک دفعہ اٹھانے کی کوشش کی لیکن بروس لی نہ اٹھا۔ اتنی دیر میں پروڈیوسر رومن چاؤ بھی پیتھی کے گھر پہنچ چکا تھا۔ اس نے بھی بروس لی کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن بروس لی نے کوئی حرکت نہیں کی۔ اگلے 10 منٹ میں ایک ڈاکٹر پیتھی کے گھر پہنچ گیا اور بروس لی کو ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں پہنچنے پر پتہ چلا کہ بروس لی مر چکا ہے۔ دنیا کے عظیم ترین مارشل آرٹسٹ جو انتہائی ہیلتھی اور صحت مند تھا، صرف 32 سال کی عمر میں مر چکا تھا۔ بروس لی کے مرنے کے بعد دنیا حیران و پریشان رہ گئی۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ بروس لی اتنی جلدی دنیا سے چلا جائے گا۔ اس کے ساتھ بہت سی کانسپریسی تھیوری بھی سامنے آنا شروع ہو گئی۔ ایک تھیوری یہ بھی تھی کہ بروس لی کو چائنا کے انڈر ورلڈ نے مروایا ہے کیونکہ وہ بروس لی سے پیسے طلب کر رہے تھے جو کہ بروس لی ان کو نہیں دے رہا تھا۔ کسی نے اس کو فیملی کرش کا نام دیا اور کہا کہ بروس لی کو اس کے ماں باپ نے امریکن نام بروس اس لیے دیا تھا کہ اس کی حفاظت ایول سپیرٹ سے ہو سکے۔ یہ فیملی کرش والی کہانی اس لیے مشہور ہو گئی کیونکہ بروس لی کے مرنے کے 20 سال بعد اس کا بیٹا برینڈن لی بھی ایک فلم کی شوٹنگ کے دوران گولی لگنے سے مارا گیا۔ لیکن اس رات بروس لی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ دوستو، اس رات جب بروس لی کے سر میں درد ہوا تو اس کو پیتھی نے ایکوا جیسک نامی دوائی دی تھی۔ یہ ایک قسم کی پین کلر تھی جو کہ سر درد دور کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ بروس لی نے اس دوائی کو لیا تو حیرت انگیز طور پر اس کا دماغ سویل ہونا شروع ہو گیا، یعنی پھولنا شروع ہو گیا۔ اس کا دماغ 1400 گرام سے 1575 گرام تک پھول گیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس سر درد کی گولی میں کچھ ایسے کمپاؤنڈ شامل تھے جس سے بروس لی کے دماغ کو الرجی تھی اور یہی کمپاؤنڈ بروس لی کے دماغ کو سویل کرنے کا سبب بنے۔
دنیا کا عظیم ترین مارشل آرٹسٹ صرف ایک سر درد کی گولی سے چل بسا، لیکن ڈاکٹر ابھی بھی حیران پریشان تھے کہ بروس لی کے جسم کے باقی تمام آرگن ٹھیک اور کام کر رہے تھے اور ویسے بھی وہ صحت مند تھا۔ ادھر بروس لی کی وائف کا کہنا تھا کہ بروس لی انتہائی پر اسرار طریقے سے کوما میں چلا گیا اور مر گیا۔ اپنی موت کے 2 مہینے پہلے 10 مئی 1973 کو بھی بروس لی کے ساتھ کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ ہانگ کانگ کے گولڈن ہارس فلم اسٹوڈیو میں کام کر رہا تھا اور گرمی کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گیا، اور اس وقت بھی بروس لی کے دماغ سویل کر رہا تھا، لیکن یہ بعد میں ٹھیک ہو گیا۔ بہرحال آج تک بروس لی کی موت کا ذمہ دار اس سر درد کی گولی کو ٹھہرایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس گولی کی وجہ سے بروس لی کا دماغ پھول گیا، جس سے اس کی موت ہو گئی۔ بروس لی کے مرنے کے ایک دن بعد اس کی مووی انٹر دی ڈریگن امریکہ میں ریلیز ہوئی اور اس نے ریکارڈ 200 ملین کا پروفٹ کمایا، اور بروس لی اس طرح امریکہ میں بھی بے حد مشہور ہو گیا۔ بروس لی کی بیوی کا کہنا تھا کہ بروس لی زیادہ لمبی عمر نہیں جینا چاہتا تھا اور نہ ہی بڑھاپے کی عمر تک پہنچنا چاہتا تھا اور جوانی میں ہی مرنا چاہتا تھا۔ دوستو، بروس لی کی موت پر آج بھی لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن در حقیقت بروس لی کے مرنے کی وجہ اس کے دماغ کا پھولنا ہی تھا، جو ایک سر درد کی گولی لینے سے پھولا اور دنیا کا عظیم ترین مارشل آرٹسٹ صرف 32 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلا گیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔